ایک بدو آئے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا بلاؤ اسے۔ ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی۔ تو ان کو اتنا دکھ ہوا، انہوں نے چند اشعار پڑھے دل ہی دل میں، زبان پہ نہیں، دل ہی دل میں، اور مجلس میں آ گئے۔ جب پہنچے دربار رسالت تو جبریل آئے ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں، اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تو نے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں، اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا اچھا بھائی تیری گل تو میں بعد سنوں گا، تو پہلے میں نے شعر سنا۔ انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل ہی دل میں دہرائے تھے، اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا، واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے۔ آپ نے کہا کیا کہا تھا؟ کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا، ساری ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا، میں بوڑھا ہوتا گیا، تو پروان چڑھتا گیا، میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے، میں لڑکھڑانے لگا، تو اترانے لگا، تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا، اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا۔ لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا، جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، جب جوانی نے تجھے سیدھا کیا، بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا، کمر جھکا دی، تو ایک دم تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں، تو باپ، تو مالک۔ تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں ہاں میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر ہوں، یہ میرا سردار ہے۔ اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا، اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا، میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا، کولو کے بیل کی طرح میرے چکر کاٹنے کو بھلایا، اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو، اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا، اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ اچھا میرے بیٹے میں نوکر سے ہی تو سب، پر میں تیرا پڑوسی تو، بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے، کوئی ضرورت تو نہیں، اتنا ہی پوچھ لیتے ہیں۔ دیکھو میں آج رو رہا ہوں، یہ بڑے دردناک اشعار ہیں، میری اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سمجھ سکوں اردو کے الفاظ میں، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہچکی لگی، اتنا روئے۔ آپ نے اس بچے کے گریبان کو یہاں سے پکڑ کر دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، انت و مالک لابی، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، یہی باپ آج تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیس کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے۔ ارے میری بہن، تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ او میرے دوست، تو
2 کا نہیں ہے. اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے, ارے اس دھوکے سے نکلو. برینڈڈ برینڈڈ برینڈڈ, کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم, تمہاری گھڑیاں, تمہارے بیگ, تمہاری گاڑیاں, تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے. ابا جان, آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی. گھر میں تشریف لائے, کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں, میرا انگور کھانے کو جی چاہ. بس فاطمہ رونے لگی. فرمایا امیر المومنین, خزانہ تو بھرا پڑا ہے, 1 درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو 1 درم لے کے انگور خرید لے. تو تڑپ اٹھے, فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا. او میرے بھائیو, جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو, جو دن رات جوے شراب میں پھنس چکے ہو, کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہو گے؟ ایک رات گھر میں تشریف لائے, بچیاں, بیٹیاں, منہ پہ ہاتھ, کپڑا رکھا, دوپٹہ رکھا منہ پہ, اور بات کریں. آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں, یہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھتی ہو؟ تو خاموش ہو گئی, لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی. کہا امیر المومنین, آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی, سالن کھائی, اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے, میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے کروں. تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیوں, میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں, پر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. بھائیو, اس بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر دی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دی, اپنے ذات کو, اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو. ہاں, اب اللہ نے صلہ کیا دیا. جب انتقال ہوا, ہونے لگا, تو بلایا رجا کو, جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں. عبد الملک کالا ہو گیا تھا, ولید کالا ہو گیا تھا, سلیمان کالا ہو گیا تھا. یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے, بدکاری نہیں کرتے تھے, کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی. یہ ظالم تھے, ظالم ظالم, انسانوں کا خون پیا, مال میں خیانت کی. اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے. آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے, کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کا انتقال ہوا, ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی, اور اب نیچے اتارنا ہے. سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا, اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا. عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا, ایسے ہوا کا جھونکا آیا, ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا, یوں آیا, یوں آیا, اور عمر کے سینے پر گر گیا. لوگ کٹھے ہو گئے, پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, براءۃ من اللہ لعمر ابن عبد العزیز من النار. یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے. آہا, مرنا ہو تو یوں مرو, اللہ ایسی موت دے دے. کہتے ہیں پھر میں نے ان کو قبر میں اتارا. جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا, میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف, اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو. اور آخری بات کرتا ہوں, میرے بھائیوں بہنوں, اپنے اللہ سے صلح کر